वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग लाहौर। अभी हम बात करेंगे जी, हमारे साथ यंग टैलेंट मौजूद है और टैलेंट है जी मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम बहुत जल्द बनाने वाली, बहुत छोटी सी उम्र में मॉडलिंग के फील्ड में कदम रखने वाली मशहूर मॉडल, और मशहूर भी हो गई हैं, ज़ाहिर मशहूर मॉडल ही नहीं कहेंगे। आज हमारे साथ हमारे मॉर्निंग शो में मौजूद है शिज़ा कमल। शिज़ा कमल से हम जानेंगे उन्होंने क्या क्या सीखा मॉडलिंग की दुनिया में, रैंप पर वॉक का ध्यान क्यों उनके जहन में आया, और शिज़ा जो है इतनी यंग एज में किसी और फील्ड की तरफ क्यों नहीं गई, और फिर आप हमारी सोसाइटी जिससे हमारा कनेक्शन है, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम मूव करते हैं, इस सोसाइटी में शोबिस की तरफ आना, मॉडलिंग की तरफ आना, मीडिया की तरफ आना, अब तो खैर बहुत कम हो गया है, लेकिन क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं अब भी बाकी है। तो कुछ मनफी इसके पहलू हैं, कुछ इसके मुस्बत पहलू हैं, दोनों पहलुओं पर एक्सपीरियंस पे बात करेंगे। यंग मॉडल है हमारे साथ शिज़ा कमल। शिज़ा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। बताइएगा मॉडलिंग में आने का ख्याल शिज़ा आपके ज़हन में कैसे आया? क्यों नहीं आपने सोचा कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने एंकर बनना है, मैंने मॉडलिंग क्यों? बेसिकली मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, ज़बरदस्त। एक्टिंग में क्रेज़ है मुझे। ड्रामास वगैरह देखती थी तो बहुत शौक था कि मैं भी एक एक्टर बनूं अच्छी। तो उसके लिए मुझे ग्रूम होना बहुत ज़रूरी था। आपकी सेल्फ के लिए ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही एक फ्रेंड मिले तो उन्होंने मुझे बोला कि सबसे पहले आपकी ग्रूमिंग और उसके बाद आप एक्टिंग साइड पे जा सकती हैं, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके पहनने उतारने का तरीका, आपका किसी के साथ बात करने का तरीका। तो मैंने कहा ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आप मॉडलिंग लाइन में आए। तो मुझे सीरियसली बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मॉडलिंग होती क्या, क्योंकि मेरा हमेशा से माइंड एक्टिंग साइड पे था, एक्टिंग की तरफ। तो इस तरह तो से एक्टिंग में मुझे पाकिस्तान में हमारे यहाँ, हमारी क्या आप फिल्म इंडस्ट्री से इंस्पायर्ड थी आप? ड्रामा इंडस्ट्री जी, हमारे चैनल है ARY हम जियो, बहुत अच्छे हमारे बहुत पाकिस्तान ज़्यादा की ड्रामा जी इंडस्ट्री यकीनन इसको लाइक तहसीन है, बड़े अच्छे अच्छे ड्रामास बनते हैं, बड़े अच्छे टॉपिक्स होते हैं। अच्छा, तो शिज़ा लाहौर से आप बिलोंग? जी, मैं लाहौर से हूँ। तब क्या लाहौरी है? वैसे आप लगता नहीं है लाहौर क्योंकि अगर शुरू से इतनी पतली मॉडलिंग में आकर के ये शिज़ा को अभी तो आप टीवी पे देख रहे होंगे, मैं लाइव देख रही हूँ, मेरे सामने बैठी है, यकीन करें, पर जब थोड़ी सी तेज़ हवा अगर चले ना तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि शॉपर की तरह उड़ भी सकते हैं। जी, तो सारी मॉडल्स ऐसी होती है, पतली पतली, हाँ, तकरीबन जी बिल्कुल इसी तरह से हैं। हाँ, मोस्टली अब जो न्यू टैलेंट आ रहा है ना हमारी इंडस्ट्री में, अभी बहुत सारी मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, जो आ रही हैं कि हमें शौक है पैशन का, हम भी काम करना चाह रहे हैं। बेसिकली उनकी इस तरह की जिसामत नहीं है। जो मॉडलिंग की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अच्छी मॉडल बनने के लिए क्या होना ज़रूरी है आपकी पर्सनैलिटी में? हाँ, आपकी पर्सनैलिटी में आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। वो तो बात की बात है ना, आप जब आते हो तो वो क्या ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपकी हाइट, आपकी फीचर्स? आपकी हाइट, आपका फीचर, और स्लिम लड़कियाँ ज़्यादा बल्कि जो हैं वो नहीं चल सकती हैं। आजकल तो एक ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है हमारा, तो उस पर आप रील्स बना रहे हैं, कंटेंट बन रहे हैं, आप ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, तो आपको उसकी बेस पे काम मिल रहा है। वरना अगर देखा जाए ना तो हमारी फील्ड में मॉडल जिसको बोला जाता है, उसके फीचर्स, उसकी जिसामत, उसकी हाइट बहुत मैटर करती है। तो कैसा एक्सपीरियंस है मॉडलिंग में, मॉडल बनने मेरा के बाद? माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कभी किसी ने तंग किया हो? सीनियर, कभी किसी सीनियर के साथ काम किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। मेरे लिए, मेरी नज़र में जो सबसे सीनियर मशहूर हैं ख़ाबर रियाज़ हैं। हाँ, और मे बी आप भी उन्हें जानती होंगी, उनका माशाल्लाह डेफिनेटली जानती हूँ। ख़ाबर भाई के साथ मेरा बड़ा अच्छा लिंक है। जी जी, मैं उनके घर भी जा चुकी हूँ, उनके सैलून्स पे तो अक्सर आना जाना होता है, उनके साथ प्रोग्राम्स भी कर चुकी हूँ। इज़ वेरी नाइस। तो वो बड़े सपोर्टिव है, लेकिन उनके बारे में ये एक तासुर है, एक मिथ है, और ये गलत है कि वो जी मेल्स जो हैं मॉडल्स उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ऐसा नहीं है। अब हाँ, ये एक उसे आप गलत उनके बारे में एक जो है अफवाह एक फैलाई हुई है बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, ख़ाबर जो है वो मॉडल्स बनाते हैं। मैं मॉडल्स की बात कर रही हूँ कि आप किस सीनियर से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, जिसको आपका दिल करता है कि मैंने इनको फॉलो करना है? बहुत सारी मॉडल्स हैं हमारी सीनियर में। आमना बाबर हैं और अबीर असद है, और भी बहुत सारी फेमस मॉडल्स हैं। मैं सबको ही ध्यान में रखती हूँ, मैं सबकी चीज़ों को नोटिस करती हूँ कि कभी कहीं किस में मुझे कोई चीज़ अलग डिफरेंट नज़र आ रही है, कोई भी चीज़, तो हाँ मैं उसको फौरी पिक करती हूँ, उसको समझने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा ये चीज़ ख़राब है
تو میں اسے ٹھیک کرتی ہوں. کچھ منتھ پہلے میں خاور سر کے پاس گئی تھی, تو انہوں نے مجھے بولا کہ نہیں تمہارا وزن تھوڑا بڑھ رہا ہے تو تم کم کر کے آؤ, اس سے پہلے تم نہیں آنا نا اسٹوڈیو. تو میں نے کہا اوکے سر. تو انہوں نے مجھے بولا کم سے کم 3 سے 4 کلو وزن کم کرو. تو میں نے اپنا وزن اب کم کیا, تو آج ہی میں خاور سر سے دوبارہ انشاءاللہ ملوں گی. اچھا چلو اچھی بات ہے. یہ بھی بتانا, گھر والے جب آپ نے اپنے گھر میں بتایا کہ میں اب ماڈلنگ کی طرف جا رہی ہوں, فیملی کا, گھر والوں کا کیسا رسپانس تھا؟ سیریسلی تو میری مما کے علاوہ مجھے میری سسٹر نے سپورٹ کیا, اس کے علاوہ کسی نے بھی نہیں. میری فیملی میں کوئی بھی اس چیز پہ, سسٹر بس, بابا بھی اس چیز پہ ایگری نہیں تھے, بھائی بھی, اور فیملی مما کی سائڈ, بابا کی سائڈ کوئی بھی ایگری نہیں کر رہا تھا کہ ہماری فیملی میں کوئی بھی اس فیلڈ میں نہیں ہے تو کس طرح سے یہ کر سکتی ہے. یو نو ویری ویل کہ ہماری فیلڈ میں بہت بولڈ ہونا پڑتا ہے, آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, ڈفرینٹ شوٹس آپ کو کرنے پڑتے ہیں, ڈفرینٹ ڈریسنگ ویئر کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو وہ پھر اس کے لیے وہ ایگری نہیں کر رہے تھے کہ نہیں ہم اس طرح سے نہیں آپ کو سپورٹ کر سکتے. تو میری مما نے مجھے بولا کہ آپ کو کرنا ہے. مجھے کرنا ہے, شوق ہے, کرو گی, آگے جاؤ گی. میں نے کہا ہاں ضرور, اگر آپ سپورٹ کریں گی تو انہوں نے مجھے بولا ہاں ٹھیک ہے میری سپورٹ ہے, تم جاؤ. تو میں کرتی ہوں. تقریباً 1 سال تک میرے بابا کے ساتھ میری بات چیت نہیں رہی تھی اس چیز پر کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے تم نہیں کرو, لیکن اب وہ مجھے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے آپ کر رہی ہیں, کریں آپ. ظاہر آپ نے کام اچھا کیا ہے. ایجوکیشن آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ بیسکلی میری کوالیفیکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے تو یہ ہے, لیکن پھر بھی بہت اچھے سے میں اسٹڈی اور یہ جو کریئر ہے یہ دونوں آپ ساتھ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ ہاں بالکل. کیوں نہیں مشکل نہیں ہے, اسٹاپ کیوں کیا؟ ایکچولی میری فیملی میں کچھ ایشوز ہو گئے تھے تو اس لیے مجھے اسٹڈی کو اسٹاپ کرنا پڑا. اچھا. تو اس کے بعد میں نے 2-3 دفعہ کوشش کی ہے, لیکن میری لائف اتنی بیزی روٹین ہے, سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں کس طرح سے اس کو مینیج کروں. بہت بار ٹرائی کی ہے میں نے, کیونکہ کوالیفیکیشن کا جانا پڑتا ہے شوٹس کے لیے. آؤٹ اسٹیشن بھی جانا. اسکیجول کیا ہوتا ہے؟ جی میں ضرور. کیا آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ روٹین ہماری یہ ہے کہ اگر ہمارا صبح 6-7 بجے بھی شوٹ ہے نا تو ہم رات 8-9 بجے سے پہلے فری نہیں ہو سکتے ہیں. پورا ڈے لگتا ہے کیونکہ شوٹ میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے کام کرنا پڑتا ہے, آپ اکیلے نہیں ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کا ٹائم آپ کو ساتھ دیکھنا پڑتا ہے, دینا پڑتا ہے. تو اس لیے پھر اتنا بیزی ڈے ہو جاتا ہے, اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے شوٹ کے بعد. پھر آتا ہے گھر اور آتے ہی بندے کی یہ ہوتا ہے کہ بس اب لیٹ جائیں, سو جائیں, ریسٹ کریں. تو پھر ٹائم ہی نہیں ملتا. اس کے لیے آپ کو پراپر ایک ٹائم دینا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ کام اور ساتھ ساتھ اسٹڈی, نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. یا تو آپ پھر کام کریں یا پھر آپ اسٹڈی کریں, یا آپ دونوں چیزوں کو ایکول ٹائم دیں. اور میرے پاس یہ چیزیں نہیں, کیونکہ میری مما میٹرک کیا آپ نے, انٹر کیا آپ نے؟ نہیں میں نے ایف اے کیا. ایف اے کیا؟ جی میں نے ایف اے کیا. اچھا, خاور ریاض جو ہیں وہ ہمیشہ جی ماڈلس کو بناتے ہیں. گرومنگ کا خاور بھائی کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے, یہ جو ماڈلنگ کی انڈسٹری ہے, فیشن انڈسٹری میں. تو آپ کی گرومنگ انہوں نے کی تھی فرسٹ ٹائم جب آپ نے, ظاہر ہے آپ ایک دم سے تو ریمپ پہ جانے کے لیے آپ کو چینج چاہیے ہوتا ہے, آپ کو گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کے لیے کس کے پاس گئی تھی؟ ایکچولی میں خاور سر کے پاس ہی گئی تھی. خاور سر نے بتایا کہ آپ کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے, کانفیڈینس بہت ضروری ہے آپ کے لیے. کانفیڈینس نہیں ہے تم میں تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو. وقت کی پابندی کرو, کانفیڈنس اپنے اندر رکھو. مجھے نہیں پتہ تم صحیح کر رہی ہو, تم غلط کر رہی ہو, تم غلط بھی کر رہی ہو, تو کانفیڈنس اپنے اندر اتنا رکھو کہ تمہارے غلط کو بھی لوگ ٹھیک کر دیں کہ یار اس میں کانفیڈنس ہے, غلط بھی کر رہی ہے, کانفیڈنس سے کر رہی ہے. تو کانفیڈنس بہت ضروری ہے آپ کے اندر. آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, آپ کو نیند اچھی اور زیادہ لینی ہے, آپ کو دیر تک فون نہیں یوز کرنا. خاور سر تو اس چیز پہ بہت زیادہ لڑکیوں کو, لڑکوں کو, دونوں کو سمجھاتے ہیں کہ میٹھا نہیں آپ نے کھانا, آپ بہت زیادہ ہیلدی ہونا شروع ہو جاتے ہو. کیا کھاتے ہو تم لوگ جو ماڈلز ہوتے ہو, کیا کچھ کھاتے بھی ہو یا نہیں؟ نہیں کھاتے ہیں, لیکن زیادہ یہ ہے کہ میں اپنی بات کروں گی, مجھے سب کا نہیں پتا. میں کوریج کے لیے گئی تھی لاہور میں, لاہور کا بڑا ایک ہے ہوٹل, وہاں پہ تھا جی ریمپ واک تھی. تو میں وہاں پہ گئی تو میں نے دیکھا ایک ماڈل تھی, میں نے اس کو برف کھاتے ہوئے دیکھا. اس کو بھوک لگی ہوئی تھی, اس کے ساتھ جو اس کا اسسٹنٹ تھا یا سیکرٹری تھا یا جو بھی کچھ بھی آپ کہہ لیں, اس نے اس کو بتایا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. اور وہ ظاہر ہے جس ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ ایک باؤل کے اندر اس کے لیے برف لے کے آئے کہ تم یہ بیبی تم نے یہی کھانی ہے اور بس دیٹس اٹ. میں دیکھ کے حیران ہوئی, میں نے کہا یار یہ کیا مطلب ان لوگوں کی زندگی ہے. تو کھانے میں اتنا آپ لوگوں کو کانشیس ہونا پڑتا ہے, اتنا ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے. کیا کھاتے کیا ہو تم لوگ؟
فروٹس سیلڈ اور جوسز وغیرہ. ایکسرسائز وغیرہ واک. جی بالکل ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے. کچھ لوگ جم جوائن کرتے ہیں اس چیز کے لیے اپنی باڈی کی فٹنس کے لیے, اور کچھ لوگ ہیں جو کہ نہیں زیادہ اس چیز کو اپنی ڈائٹ پہ وہ خود کو مینٹین رکھتے ہیں. تو میں وہی آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جب میں لاسٹ خاور سر کی طرف گئی تھی تو خاور سر نے مجھے بولا کہ آپ نے روٹی نہیں زیادہ کھانی. روٹی ہے جو وہ آپ کا اسٹمک بھی خراب کرتی ہے اور آپ میں نا موٹاپا اور بیماریاں بھی لے کر آتی ہیں. ہاں کسی حد تک ٹھیک ہے, آپ فروٹس زیادہ کھاؤ آپ کی اسکن کے لیے, آپ کے بالوں کے لیے, آپ کی ہیلتھ کے لیے, فٹنس کے لیے. اور جو فروٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے وزن کو بھی کم کرتے ہیں, آپ کی اسکن کو بھی اچھا رکھتے ہیں. تو مجھے بہت زیادہ ایکنی ہو گئی تھی اور خاور سر اتنے اسٹرکٹ ہیں ان چیزوں میں, تو وہ تمہارے فیس پہ بہت ایکنی ہے تو تم شوٹ نہیں آج کرو گی تو آپ جا سکتے. اچھا ریمپ پہ جب فرسٹ ٹائم آپ گئیں, آپ نے فرسٹ واک کیا آپ کی ریمپ پہ, تو کیا فیل کیا اس وقت, کیا مطلب آپ کا ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں ہمارے ساتھ؟ میں بہت زیادہ کنفیوز تھی, بہت زیادہ نروس تھی کیونکہ میرا فرسٹ ٹائم تھا. کاسٹیومز کس نے ڈیزائن کیے تھے؟ ایچ ایس وائی نے. اچھا ایچ ایس وائی نے. اور فرسٹ آپ کے ریمپ میں ریمپ واک. جی, اور نبیلہ سلون کی ٹیم تھی جنہوں نے میک اپ کیا تھا, تو بہت ہی سپورٹ کیا, بہت اچھے سے گائیڈ کیا ایچ ایس وائی نے کہ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا, یہ نہیں سوچنا کہ آپ کا فرسٹ ہے, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی فیملی ہیں, اور آپ نے بالکل اس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے کہ آپ اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ کچھ اپنا شیئر کر رہے ہیں. تو پھر ان سے تھوڑا کانفیڈنس ملا, تھوڑا ایزی ہوئی, اور پھر میں نے ریمپ واک کی. اچھا, اور یہ بھی بتائیں آپ فیملی میں جو دیگر ریلیٹیوس ہیں, پیرنٹس کے علاوہ, اپنے فیملی ممبرس کے علاوہ, کیا ان کی طرف سے فیڈ بیک ہے؟ ظاہر ہے اب تو آپ فیملی فنکشن گیٹ ٹوگیدرز میں بھی جاتی ہوگی, وہ کس طرح سے ملتے ہیں, کیا ان کا ہوتا ہے؟ اب تو کافی چینجنگ آ گئی ہے, ظاہری بات ہے. آپ جب ایک میڈیا میں ان ہوتے ہیں, آپ کے ڈفرینٹ لنکس بنتے ہیں, آپ کا ایک اچھی لوگوں میں گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, پھر آپ کی فیملی بھی اس چیز کو دیکھتی ہے, آپ کی پرسنالٹی چینج ہوتی ہے. اب تو خیر بہت اچھے سے ملتے ہیں, اور جہاں پہ پہلے بالکل بھی کوئی ویلیو نہیں تھی وہاں پہ بہت ویلیو بن گئی ہے, بہت اچھا سمجھا جاتا ہے, بہت اچھے سے ویلکم کیا جاتا ہے کہ آئیں آپ آ رہی ہیں ہماری طرف. ایون مجھے عادت نہیں ہے کسی کی طرف بھی جانے کی, میری کزنس آنٹیاں خود کال کرتی ہیں کہ بیٹا آؤ آپ گھر, آپ سے ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کچھ باتیں کرتے ہیں. بہت اچھا شیزا, اپنی ماڈلنگ, اپنے اس اپنی جو آپ کی ارننگ ہے آپ کی فیلڈ کی, اس سے سب سے مہنگی چیز, سب سے پہلی چیز کیا لی تھی, کیا پرچیز کیا تھا؟ اپنا گھر. اپنا گھر لیا تھا. جی. سب سے پہلی جو آپ کی سیونگس کی, جی, یا ظاہر ہے ایک ہی ریمپ واک میں تو نہیں آپ نے جی جی بالکل, اس کے لیے آپ نے تو آپ نے پھر گھر لیا. جی تو اس وقت گھر والوں کا, اماں ابا کا اسپیشلی, کیا ان کے ظاہر تاثرات تھے, کس طرح سے انہوں نے؟ میری مما رونا شروع ہو گئی تھی, بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی کہ ہم رینٹ پہ رہتے تھے, بہت نارمل سی فیملی سے ہوں میں, تو کافی اسٹرگل کی میں نے, میرے بابا نے, میرے بھائی نے اپنی لائف میں کہ ہم کسی طرح سے اپنا گھر لے لیں. پہلے ہمارا گھر تھا لیکن جوائنٹ فیملی میں تھے, تو وہ سپریشن ہوگی سب کی, تو اس کے بعد جب سے رینٹ پہ رہنا شروع ہو گیا پھر اسٹرگل بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہم سب کی. تو جب گھر لیا تو مما بہت زیادہ ایموشنل تھی, بہت زیادہ رو رہی تھی, اور میرے پاپا بھی بہت اپریشیٹ کر رہے تھے کہ مجھے بہت اچھا لگا. میں پہلے غلط سوچ رہا تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں, اگر بیٹوں کو کھلی اجازت ہے تو پھر بیٹیوں کو بھی دینی چاہیے, ایکولی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اور یہ سمبل ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے مارننگ شو میں بیٹھی ہوئی ہے. بیسیکلی آپ بچوں کو جب سپورٹ کرتے ہیں, خود اپنے فیصلے ان پر امپوز نہیں کرتے ہیں, اور ان کو ان کی مرضی کے ساتھ, آپ خود ان کو کانفیڈنس کے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں, اور تھوڑا ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھتے ہیں, تھوڑا سا انسپیکشن بھی رکھتے ہیں ساتھ ساتھ, تو یقیناً وہ آپ کا اور بچوں کا جو فیصلہ مل جل کر ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بھی بینیفیشری ہوتا ہے اور بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں. بہت شکریہ شیزا آپ کے آنے کا, بیسٹ آف لک, تھینک یو فار یور کریئر. ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد نیا سیگمنٹ گڈ مارننگ لاہور.